السلام علیکم. بک 3 پے 39 پوئم دا مون. اسٹارٹ کرتے ہیں. یقیناً آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا. بیل آئیکن پر پریس کرنا بھی مت بھولیے تاکہ آپ کو نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش بکس کے تمام یونٹس ملتے رہیں. اگر مجھ سے کہیں سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو اس کے لیے سوری. آپ میری مسٹیکس کو کمنٹ باکس میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کیجئے، اور اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی ضرور شیئر کریں. کڈل بغل گیر ہونا، پیار سے گلے ملنا. کی گھاٹ، دریا یا سمندر کے کنارے ایسی جگہ یا راستہ جس کے ذریعے بحری جہاز یا کشتی وغیرہ پر سامان لوڈ کیا جاتا ہے. اسکویلنگ، شور مچانا یا پھسلنا. The moon has a face like the clock in the hall. She shines on thieves on the garden wall, on streets and fields and harbor quays, and birdies asleep in the forks of trees. اصل میں اس پوئم میں چاند رات کو ایکسپلین کیا گیا ہے. چاند کا چہرہ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی جیسا ہے. وہ باغ کی دیوار پر چڑھے چوروں پر چمکتا ہے. گلیوں، کھیتوں اور بندرگاہ کے گھاٹوں پر، اور ان پرندوں پر جو درختوں کی شاخوں میں سوئے ہوتے ہیں. فاکس آف ٹری یعنی جو پھیلی ہوئی برانچز ہوتی ہیں درخت کی، ان کے اوپر ان کے گھونسلے بنے ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ فاکس آف ٹری اس کا ورڈ یوز ہوا ہے. The squealing cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in bed at noon and love to be out by the light of the moon. اور شور مچاتی بلی اور چیختے ہوئے چوہے، اسکویکنگ ماؤس ہوتی ہے، ان کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے ہائی پچڈ ساؤنڈ سچ ایز دیٹ میڈ بائی اے ماؤس. ہاؤلنگ، ہاؤل کا مطلب ہوتا ہے مون فل کرائے، یعنی دردناک آواز میں چیخنا چلانا یا رونا. جیسے رات کو کتے رونے کی آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو شور مچاتی بلیوں اور چیختے ہوئے چوہوں، گھر کے دروازے کے پاس روتے ہوئے جو کتے ہیں، چمگادڑ. دا بیٹ ڈیٹ لائز ان بیڈ ایٹ نون، چمگادڑ جو گھر کے جو دوپہر کے وقت اپنے بستر میں ہوتی ہے. اینڈ لو ٹو بی آؤٹ بائی دی لائٹ آف دا مون، سب چاندنی میں باہر نکلنا پسند کرتے ہیں. But all the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise. مگر سب چیزیں جن کا تعلق دن سے ہے اس کے راستے سے پرے رہنے کے لیے نیند میں سمٹ جاتی ہیں، یعنی چاند کے راستے سے دور ہو جاتی ہیں. اینڈ فلاورز اینڈ چلڈرن کلوز دیئر آئیز، اور پھول اور بچے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ صبح سورج طلوع ہو. اب ہم کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز. کویسچن نمبر 1 ہے، واٹ از دا مون's face compared to؟ The moon's face is compared to a wall clock. What are the various things that the moon shines on at night? Moon shines on thieves, streets, fields, harbor quays, birds sleeping in the trees, and animals at night. Which creatures love to be out at night? Cats, mice, dogs, and bats love to be out at night. What do the things that belong to the day do at night? Things that belong to the day sleep at night. These questions are more difficult. Discuss them first. The poet has mentioned various creatures of the night. Which other creatures does the moon shine on at night? اس کا آنسر آپ لکھیں گے The moon shines on every creature at night. Name some creatures you know that love to cuddle up at night. Humans, horses, sheep, birds, and many other creatures love to cuddle up at night. Which words at the end of lines rhyme? Write down the rhyming pairs.
اس میں پوئم کے اندر کون سے پیج 39 پہ دیکھیں نا، اس میں آپ کو یہ رائم ورڈز نظر آئیں گے یہ والے. تو ان سب کو آپ نے لکھنا ہے. ہال، وال، کیز، ٹریز، ماؤس، ہاؤس، نون، مون، ڈے، وے، آئیز، رائز. ہاؤ از دی ورڈ کیز پروناؤنسڈ؟ تو اس کو یہ کیسے یعنی بولا جاتا ہے؟ دا ورڈ کیز از پروناؤنسڈ لائک کیز، یعنی اس کو ہم اس طرح لکھیں گے KEYS، جیسے کیز لکھتے ہیں اس طرح اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے. اور کویسچن نمبر 4 پہ آتے ہیں. آنسر دی کویسچنز اباؤٹ دیز لائنس فرام دی پوئم. تو یہ اسٹینزا ہے پوئم میں سے، اس سے ریلیٹڈ جو کویسچنز ہیں ان کو آنسر کریں. ہو آر وٹ از بینگ اسپوکن اباؤٹ؟ یہ والی لائن کس کے بارے میں کہی گئی ہے؟ بٹ آل دا تھنگس دیٹ بلانگ ٹو دی ڈے کڈل ٹو سلیپ ٹو بی آؤٹ آف ہر وے. ہو آر وٹ از بینگ اسپوکن اباؤٹ؟ تو اس کا آنسر ہے پیپل، اینیملز اینڈ پلانٹس دیٹ آر اویک ان دی ڈے ٹائم، اس کے بارے میں یہ لائن کہی گئی ہے. بی کویسچن ہے وٹ آر سم آف دی تھنگس دیٹ بلانگ ٹو دی ڈے؟ فلاورس، چلڈرن، برڈس اینڈ کیٹل بلانگ ٹو دی ڈے. What does cuddle mean? It means to hug, to put your arms around someone and hold him in a loving way. Yani it means to hug, to nestle together or hold somebody or something close for comfort and warmth. جیسے آپ کو میں اس کی ایک سینٹنس بنا کے اگزامپل دیتی ہوں. She cuddles the baby in her arms. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو اس کا میننگ اور کلیئر ہو گیا ہوگا. وٹ آر سم آف دی تھنگس دیٹ بلانگ ٹو دی نائٹ؟ ڈاگس، کیٹس، مائس اینڈ بیٹس بلانگ ٹو دی نائٹ. اب آتے ہیں پیج 41 پہ. ہیئر آر سم انگلش پرووربس سیئنگس. آپ کو پتہ ہوگا پرووربس کسے کہتے ہیں؟ این اولڈ اینڈ کامن traditional saying which is often repeated. It is used to express an obvious truth، یعنی کہاوت یا محاورے. تو یہاں پہ یہ کچھ کہاوتیں دی ہوئی ہیں. better late than never، اس کا مطلب ہے، میں آپ کو اردو میں بتاتی جاتی ہوں. اس کا مطلب ہے کبھی نہیں سے دیر بہتر ہے. یعنی it is used to advise that it is better to do a job a bit late than never doing it. never بھی پڑھتے ہیں. never do things by halves، یعنی ادھورا کام کبھی مت کرو. it is used to advise that one should always complete one's work. سی پہ آتے ہیں. many hands make light work. بہت سے کرنے والے ہوں تو کام جلد ہو جاتا ہے. یعنی it is used to describe the effect of collective work. D. A stitch in time saves 9. یعنی وقت پر ایک ٹانکا بے وقت کے 9 ٹانکوں سے بچاتا ہے، یعنی 9 کا کام کر دیتا ہے اگر وقت پر کام کیا گیا ہو. It is used to advise that one should repair something as soon as it gets bad. It will save time later on. E. Too many cooks spoil the broth. اس کو اردو میں کہتے ہیں اس محاورے کو 2 ملاؤں میں مرغی حرام. اور انگلش میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. It is used to tell that if too many people help, the work may not be well done. اچھا جی، اب ہم اس کو آتے ہیں. Here are some meanings. Match the proverbs above with the meanings below. یہ انہی کے meanings دیے ہوئے ہیں نیچے اور آپ نے اب ان کو ان سے میچ کرنا ہے. تو اے پڑھتے ہیں. If you repair something as soon as it gets bad, it will save time later on. تو یہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. A stitch in time saves 9. It is better to come to something late than not at all. Better late than never. If you have a lot of people to help, your work gets done quickly. Many hands make light work. If too many people help, the work may not be done well. Too many cooks
spoil the broth. Try to finish every part of a job. Never do things by halves. अब आते हैं इस पे पार्ट सी. ये है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. कंजंक्शंस. वर्ड्स दैट जॉइन अदर वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शंस. जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये हरूफ अतफ कहलाते हैं उर्दू में. और इसमें जैसे ब्लैक एंड वाइट, बिगर स्मॉल, ही इज़ ओल्ड बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग, डू यू लाइक द ग्रीन पेंसिल और द ब्लू पेंसिल. तो इसमें एंड और बट ये सारे जो हैं कंजंक्शंस हैं. इसके अलावा इनकी और एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ. इफ़, बिकॉज, नॉर, येट, सो, फॉर, वाइल, सिंस, दीज आर ऑल कंजंक्शंस. तो इसी से रिलेटेड आगे एक्सरसाइज है वो हल करते हैं. आई हैव लॉस्ट माई नाइफ. इसमें आपने सूटेबल कंजंक्शंस लगाने हैं. आई हैव लॉस्ट माई नाइफ एंड फॉर्क. शी इज़ वेरी थिन बट शी ईट्स अ लॉट. आर यू गोइंग टू बाई अ शर्ट और अ पेयर ऑफ ट्राउजर. इज डेट अ रिबन और अ स्वालो. सॉरी, रॉबिन है ये. लाल रंग की जो चिड़िया होती है उसको कहते हैं, और स्वालो अबील को कहते हैं. माई फादर एंड माई मदर आर गोइंग टू द मार्केट. आई कैन सिंग बट आई कैन नॉट whistle, but I can't whistle. Complete the following sentences in your own words. Pay attention to the conjunction used. इसमें आपने इनको complete करना है. He is tall and thin but strong. He visited them last Sunday and Monday. यहाँ आप कोई भी day लिख सकते हैं. We visited them last Sunday but not last Tuesday. We shall buy it in the market or in a general store. We shall buy it in the market and in the mall. We shall buy it in the market but not in the general store. और ये आप अपनी मर्ज़ी के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. तो ये लास्ट जो है आपकी डी, ये आपकी वोकेबलरी और स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट पोइम्स में से कुछ लाइंस दी गई हैं. आप इन्हें मेरे साथ रीड कर लें और फिर खुद से इसकी प्रैक्टिस करें. Quite a lot of ducks in a queue on the quay going quack, quack, quack. A moth is not a moth in mother, nor broth in brother. She sews, she blew as he chewed gum. The crew drew a new brew from the stew. Thank you, बच्चों. Allah Hafiz.